عماد الدین زنگی کی وفات کے بعد 1144 عیسوی میں ان کا لائق بیٹا نور الدین زنگی ان کا جانشین مقرر ہوا۔ تخت نشین ہونے کے بعد نور الدین زنگی نے مسلمانوں میں جہاد کی ایک نئی روح پھونک دی اور صلیبیوں کو ہر محاذ پر شکستیں دیتے ہوئے اڈیسا کے شہر پر دوبارہ قابض ہو گئے۔ مسیحیوں کی ان شکستوں کی خبریں جب یورپ پہنچیں تو پوپ نے ایک مرتبہ پھر صلیبی جنگ کا اعلان کر دیا اور اس طرح دوسری صلیبی جنگ کا آغاز ہوا اور 1148 عیسوی میں جرمنی کے بادشاہ کونراڈ سوم اور فرانس کے بادشاہ لوئی ہفتم کی قیادت میں 9 لاکھ افراد پر مشتمل فوج مسلمانوں کے مقابلے کے لیے یورپ سے روانہ ہو گئی۔ پہلے صلیبی مارکوں کی طرح ان فوجیوں نے بھی خوب اخلاق سوز حرکتیں دوبارہ کی۔ لوئی ہفتم کی فوج کا ایک بہت بڑا حصہ سلجوکیوں کے ہاتھوں تباہ ہو گیا، چنانچہ جب وہ انطاکیہ پہنچا تو اس کی 3/4 فوج برباد ہو چکی تھی۔ اس نے باقی ماندہ فوج کے ساتھ آگے بڑھ کر دمشق شہر کا محاصرہ کر لیا، لیکن وہ ناکام ہوا۔ لوئی ہفتم اور کونراڈ سوم کو دوبارہ یورپ کی سرحدوں میں دھکیل دیا گیا اور صلیبیوں کی شرمناک شکست کے بعد اس طرح دوسری صلیبی جنگ کا اختتام ہوا۔ دوسری طرف مصر میں فاطمی خلافت بہت کمزور ہو چکی تھی۔ صلیبیوں کا ارادہ تھا کہ اسکندریہ پر حملہ کرتے ہوئے پورے مصر پر قبضہ کر لیا جائے۔ اس طرح ایک طرف تو شام کا صوبہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلتا دکھائی دے رہا تھا اور دوسری طرف مصر بھی اب صلیبیوں کے نشانے پر تھا۔ فاطمی خلافت اس وقت آپس میں شدید انتشار کا شکار تھی۔ یکے بعد دیگر مختلف بادشاہوں کو محل کے اندر ہی قتل کیا جا رہا تھا۔ محلاتی سازشوں کے باعث مصریوں میں یہ صلاحیت نہ تھی کہ وہ صلیبیوں کا مقابلہ کر سکتے۔ اس خطرے کے پیش نظر کہ صلیبی مصر پر چڑھائی کر دیں گے، خلیفہ نے نور الدین زنگی سے درخواست کی کہ ایک لشکر بھیجا جائے جسے مصر کی حفاظت کے لیے متعین کیا جائے۔ لہذا سلطان نور الدین زنگی نے اپنے بہترین سپہ سالار اسد الدین شیر کو ان کے بھتیجے صلاح الدین ایوبی کے ساتھ مصر روانہ کیا۔ اسد الدین شیر کو کی وفات کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کو مصر کا وزیر اعظم منتخب کر لیا گیا۔ مصر کے لیے صلیبیوں کا خطرہ تو ٹل گیا تھا، لیکن اس دور میں فاطمی خلافت اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ اس کا اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ناممکن تھا۔ لہذا خلیفہ آزد کی وفات کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے مصر میں عباسی خلافت کا خطبہ رائج کر دیا۔ مصر کا خود مختار حکمران بننے کے بعد سلطان نے صلیبیوں کے خلاف جہاد کو اپنی زندگی کا نصب العین قرار دے دیا۔ مصر کے علاوہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے 1182 عیسوی تک شام، موصل، حلب وغیرہ کے علاقے بھی فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیے تھے۔ اسی دوران صلیبیوں کے ساتھ صلح کا 4 سالہ معاہدہ طے پا چکا تھا، جس کی روح سے دونوں فریقین ایک دوسرے کی مدد کرنے کے پابند تھے، لیکن یہ معاہدہ محض کاغذی اور رسمی ثابت ہوا اور صلیبی بدستور اپنی اشتعال انگیزیوں میں مصروف رہے۔ بیت المقدس شریف فتح کرنے سے پہلے سلطان کی جنگی حکمت عملی یہ تھی کہ بیت المقدس کے آس پاس کے تمام علاقوں اور قلعوں کو فتح کر لیا جائے اور وہ سپلائی لائن توڑ دی جائے جو صلیبیوں کو بیت المقدس شریف کے اندر کمک پہنچا رہی تھی۔ اس لیے سلطان نے فلسطین میں انتہائی تیز رفتار چھاپہ مار دستے تیار کر رکھے تھے۔ جہاں صلیبی کوئی نیا قلعہ تعمیر کرتے، وہ دستے اس پر حملہ کر کے اس کی سپلائی لائن کاٹ دیتے تھے۔ لیکن صلیبی فوجوں کو سمندر کے راستے مستقل امداد اور کمک پہنچ رہی تھی۔ 1180 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے خود اپنا بحری بیڑا تیار کیا اور بیروت کے قلعے پر حملہ آور ہوئے۔ تب پہلی بار صلیبیوں کو احساس ہوا کہ اب انہیں سمندر میں بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف جنگ لڑنی پڑے گی۔ 1186 عیسوی میں جب رینالڈ نے مسلمانوں کے ایک قافلے کو لوٹا تو اس وقت مسلمانوں اور صلیبیوں کے درمیان امن کا معاہدہ طے پا چکا تھا۔ اس کے بعد جب رینالڈ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی
تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے قسم کھائی کہ اس گستاخ رسول کا سر وہ اپنے ہاتھوں سے قلم کریں گے۔ 1186 عیسوی میں مسیحیوں کے ایک ایسے ہی حملے میں رینالڈ نے یہ جسارت بھی کی کہ بہت سے دیگر مسیحی امراء کے ساتھ مدینہ منورہ پر حملے کی غرض سے نکلا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی کے بھائی نے ان کے اس حملے کو ناکام بنا دیا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے جنگ کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی یہ چاہتے تھے کہ صلیبیوں کو کھلے میدان میں دعوت دی جائے اور وہاں ان کو شکست دینے کے بعد بیت المقدس شریف کی جانب پیش قدمی کی جائے۔ سلطان کی یہ خواہش بھی جلد ہی پوری ہو گئی اور صلیبیوں کا ایک بہت بڑا لشکر سلطان کے مقابلے کے لیے باہر نکلا۔ سلطان کی فوج جب اس لشکر کے قریب پہنچی تو سلطان نے اس ساری صورتحال کا جائزہ لیا۔ صلیبیوں کی فوج پانی کے بہت قریب تھی اور اسے پانی کی رسائی حاصل تھی، لہذا یہاں ان کے خلاف جنگ کرنا فائدہ مند نہیں تھا۔ اس لیے سلطان صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کو ان کے مورچوں سے باہر نکالنے کے لیے ایک عسکری چال چلی۔ اس علاقے کے نزدیک ایک چھوٹا سا قلعہ تھا جہاں پر صلیبیوں کے خاندان یعنی عورتیں اور بچے موجود تھے۔ سلطان نے محض ایک حکمت عملی کے تحت اس قلعے پر حملہ کیا تاکہ دور مورچہ بند صلیبی فوج گھبرا کر اپنے مورچوں سے باہر نکل آئے۔ چنانچہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس قلعے کا محاصرہ کر لیا اور چند ہی دنوں میں قلعے پر دباؤ بڑھنا شروع ہو گیا، اور پھر وہی ہوا کہ جس کی سلطان توقع کر رہے تھے۔ صلیبیوں نے اپنے مورچوں سے باہر نکل کر قلعے کے دفاع کے لیے قلعے کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ راستے میں جگہ جگہ بیٹھے مسلمان گھڑ سوار دستے صلیبیوں پر حملہ کر کے ان کی پیش قدمی روکتے رہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جس رفتار سے صلیبی پیش قدمی کرنا چاہ رہے تھے وہ اس میں بری طرح ناکام رہے۔ مسلمانوں کے حملوں کی وجہ سے ان کی رفتار مزید آہستہ ہوگی اور آخر کار مغرب کے وقت تک صلیبی فوج پانی سے کئی کلومیٹر دور حطین کی اونچی پہاڑی تک پہنچ سکی۔ مسلمان فوج نے اب چاروں اطراف سے صلیبی لشکر کا محاصرہ کر لیا۔ جوں ہی صلیبی فوج نے پانی کے پاس سے اپنا پڑاؤ چھوڑا، سلطان نے فوراً اپنے گھڑ سوار دستوں کو پانی اور صلیبیوں کے درمیان داخل کر کے ان کی پانی تک رسائی بند کر دی۔ اس صورتحال سے اب صلیبی مکمل طور پر حواس باختہ ہو چکے تھے۔ صورتحال یہ تھی کہ تمام صلیبی فوج حطین کی پہاڑی پر موجود تھی جسے چاروں اطراف سے مسلمان فوج نے گھیر رکھا تھا۔ ان حالات میں صلیبیوں کا پانی تک پہنچنا ناممکن تھا، اور جس قلعے کے دفاع کے لیے صلیبی لشکر روانہ ہوا تھا وہ ابھی تک مسلمانوں کے محاصرے میں ہی تھا۔ اچانک مسلمان فوج نے قلعے کا محاصرہ ختم کر دیا اور مکمل قوت کے ساتھ حطین کے میدان میں اکٹھے ہو گئے۔ اس تمام محاصرے کو توڑنے کے لیے صلیبی فوج تابڑ توڑ حملے کر رہی تھی۔ اس موقع پر مسلمان فوج نے صلیبی فوج کا راستہ روک کر ان کو حطین کی اس پہاڑی کی طرف دھکیل دیا جو بعد میں ان کا قبرستان بنا۔ حطین کے میدان میں ابھی صلیبی فوج کو صرف 2 ہی دن گزرے تھے کہ ان کی حالت خراب ہونا شروع ہو گئی تھی۔ کئی نائٹس نے مسلمانوں کے سامنے اپنے ہتھیار ڈال دیے اور صلیبی فوج کی حالت سے آگاہ کیا، جس کے مطابق صلیبی لشکر کے پاس نہ تو گھوڑوں کے لیے اور نہ ہی اپنی پیاس بجھانے کے لیے پانی تھا۔ صلیبی فوج کے اس عذاب میں اضافہ کرنے کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی نے لکڑیوں کے بڑے بڑے انبار جمع کروائے اور ہوا کے رخ کو مد نظر رکھتے ہوئے ان لکڑیوں کو آگ لگوا دی، جس کے نتیجے میں دھوئیں اور گرمی نے بھی اس پیاسی صلیبی فوج کو اپنی لپیٹ میں لے کر ان کی کمر مکمل طور پر توڑ کر رکھ دی۔ اس ساری صورتحال کی وجہ سے صلیبی فوج نفسیاتی اور جسمانی طور پر اس حد تک کمزور ہو گئی تھی کہ صلیبی فوج کے سپاہیوں نے خودکشیاں کرنا شروع کر دیں تاکہ وہ مسلمانوں کے ہاتھ نہ لگیں۔ ٹیمپلر اور نائٹس دستوں کی شکل میں پوری قوت کے ساتھ باری باری پہاڑی سے اتر کر مسلمانوں کی صفوں کو توڑنے کی کوشش کرتے تاکہ کسی طرح دریا تک پہنچنے کا راستہ بنایا جا سکے، مگر مسلمان فوج ہر دفعہ انہیں شکست دے کر پسپا کر دیتی۔ کئی مرتبہ صلیبیوں نے اپنے دستوں کو منظم کر کے
اس قدر شدید حملے کیے کہ سلطان کے ذاتی پڑاؤ کے انتہائی قریب پہنچ گئے۔ سلطان کا بیٹا سلطان کے ساتھ کھڑا تھا اور وہ ان حملوں کی وجہ سے پریشان ہو گیا، لیکن سلطان کے چہرے پر شکن تک نہ آئی۔ جب صلیبیوں کو واپس مار بھگایا گیا تو سلطان کا بیٹا چلا اٹھا کہ ہمیں فتح حاصل ہو گئی، مگر سلطان نے کہا کہ نہیں، ابھی نہیں۔ دوسری مرتبہ بھی صلیبیوں نے اسی طرح حملہ کیا اور دوبارہ سلطان تک پہنچ گئے، لیکن انہیں دوبارہ شکست دے کر مار بھگایا گیا۔ دوسری مرتبہ سلطان کے بیٹے نے کہا کہ اب ہم جیت گئے۔ سلطان نے پھر کہا کہ نہیں، ابھی نہیں۔ سلطان نے مزید کہا کہ جب تک ان کا وہ سرخ خیمہ اپنی جگہ پر قائم ہے، یعنی جب تک ان کے بادشاہ کا خیمہ اپنی جگہ پر قائم ہے، یہ ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے لشکر کو حکم دیا کہ جوابی حملہ کیا جائے۔ چنانچہ مسلمانوں نے براہ راست اس تھکان سے چور پیاسی فوج پر یلغار کر دی۔ تھوڑی ہی دیر گزرنے کے بعد یا تو میدان جنگ صرف لاشوں سے بھرا ہوا تھا، یا وہ قیدی تھے جنہوں نے اپنے آپ کو مایوسی کے عالم میں مسلمانوں کے حوالے کر دیا تھا۔ ان قیدیوں میں کئی سو ٹیمپلر اور نائٹس بھی تھے۔ حال یہ تھا کہ ایک ایک مسلمان سپاہی 30 صلیبیوں کو رسی سے باندھ کر گھسیٹتا ہوا لے کر جا رہا تھا۔ جو سب سے بڑی ذلت صلیبیوں کا مقدر بنی کہ جسے وہ آج تک نہیں بھول پائے، وہ صلیب جس پر ان کا دعویٰ تھا کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی تھی، وہ صلیب مسلمانوں کے ہاتھ لگی۔ اس صلیب کے مسلمانوں کے ہاتھ لگنے کے بعد پوری عیسائی دنیا میں صف ماتم بچھ گئی۔ اس سے زیادہ ذلت امیز شکست کہ جس میں ان کا مقدس ترین ٹرو کراس یعنی اصلی صلیب سلطان صلاح الدین ایوبی کے قبضے میں چلی گئی۔ جنگ حطین کے بعد جب رینالڈ کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے پیش کیا گیا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے رینالڈ کو اپنے پاس بلایا اور اس کو وہ گستاخانہ الفاظ یاد دلائے جو اس نے قافلہ لوٹنے کے دوران ایک مسلمان کو کہے تھے۔ اس کے باوجود بھی سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو ایک اور موقع دیا اور اسلام قبول کرنے کی پیشکش کی۔ جب اس نے انکار کیا تو سلطان نے اپنی تلوار سے اس کی گردن اڑا دی۔ یہ سب دیکھ کر بادشاہ جیفری پر دہشت طاری ہو گئی۔ سلطان نے اس کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ بادشاہ بادشاہوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں کرتے، لیکن اس نے گستاخی کی وہ حد پار کر دی تھی کہ مجھے اس کا سر اپنے ہاتھوں سے قلم کرنا پڑا۔ جنگ حطین تاریخ میں ایک فیصلہ کن جنگ تصور کی جاتی ہے۔ یہ وہ سب سے بڑی جنگ تھی جو سلطان صلاح الدین ایوبی نے فلسطین کے علاقے میں لڑی تھی۔ اس جنگ کے نتائج نے تاریخ کا دھارا بدل کر رکھ دیا۔ یہ وہ خون ریز جنگ ہے جس میں صلیبیوں کو مکمل طور پر کچل کر رکھ دیا گیا تھا۔ تمام بڑے بڑے صلیبی علاقے سلطان کے قبضے میں آ گئے اور مسلمانوں کے لیے بیت المقدس شریف کا راستہ مکمل طور پر کھل گیا۔ یہ وہ جنگ تھی جس نے صلیبی جنگوں کی تاریخ کا پانسا پلٹ دیا۔ اس جنگ میں شرمناک شکست کے بعد صلیبی فوجیں اس قابل ہی نہ رہیں کہ بیت المقدس شریف کا دفاع کر سکتیں۔ دوسری جانب سلطان صلاح الدین ایوبی نے شام، فلسطین اور لبنان کے تقریباً تمام علاقے فتح کر لیے تھے، جس کی وجہ سے بیت المقدس شریف کی فتح کا راستہ مکمل طور پر ہموار ہو گیا تھا۔ جنگ حطین کا شمار امت مسلمہ کی تاریخ کی ان بڑی بڑی جنگوں میں ہوتا ہے جہاں مسلمانوں کو عروج بخشا گیا اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ذلیل اور رسوا ہوئے۔